السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی فضل الحجر الاسود والرکن والمقام۔ یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو حجر اسود، رکن اور مقام ابراہیم کی فضیلت کے سلسلے میں آئی ہیں۔ فضیلت حجر اسود کی، مقام کی فضیلت یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں دو، اور سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی چمک کو مدہ کر دیا ہے، ہلکا کر دیا، چمک ختم کر دی۔ اگر ان کی چمک ختم نہ کی ہوتی تو یہ دونوں مشرق و مغرب یعنی ہر چہار جانب کو روشن کر دیتے، اتنی یہ روشن ہوتی۔ اب اس میں بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں، اتنا روشن کریں اور زمین پر رہے تو لوگوں کو بھی بڑی تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں، نہ آنکھیں اس کی تاب نہیں لا سکتی۔ اللہ نے دنیا پر ان کو بھیجا تو ان کی روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ بہرحال ان کی فضیلت تو معلوم ہوئی۔ حدثنا قتیبہ، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن صائب سے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزل الحجر الاسود من الجنہ واشد بیاضا من اللبن۔ حجر اسود جنت سے اترا اس حال میں کہ وہ سفیدی میں دودھ سے زیادہ تھا، دودھ سے زیادہ سفید، فسودتہ خطایا بنی آدم، تو بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ تو جب جنت سے اترا وہ بہت سفید تھا۔ وفی الباب، ابھی بھی بیچ بیچ اس میں سفیدی ہے۔ وفی الباب عن عبداللہ ابن عمرو و ابی ہریرہ، اس باب میں عبداللہ ابن عمرو سے بھی روایت ہے، ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح، حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث حدیث حسن صحیح ہے۔ حدثنا قتیبہ قال، حدثنا قتیبہ حدثنا یزید بن زرع عن رجاء ابی یحییٰ قال سمعت مسائعا، کیا ہے لکھا ہوا الحاجب، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن زرع نے، وہ روایت کرتے ہیں رجاء ابی یحییٰ سے، انہوں نے کہا میں نے مسائع حاجب کو یقول کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں سمعت عبداللہ ابن عمرو،
میں نے عبداللہ ابن عمرو کو یقول کہتے ہوئے سنا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، رکن یعنی رکن حجر اسود، مراد ہے حجر اسود۔ رکن تو حجر اسود جس کونے میں لگا ہے اس پورے کونے ہی کو رکن کہا جاتا ہے، رکن سے مراد یہاں پر حجر اسود ہے۔ سرکار نے فرمایا بے شک حجر اسود اور مقام یعنی مقام ابراہیم دونوں جنت کے یاقوت سے دو یاقوت ہیں، طمس اللہ نورہما، اللہ نے ان دونوں کی روشنی کو ماند کر دیا ہے، مٹا دیا۔ ولو لم یطمس نورہما لأضاءت ما بین المشرق والمغرب، اگر اللہ ان کی روشنی کو کم نہیں کرتا، ختم نہیں کرتا، تو یہ مشرق و مغرب کو روشن کر دیتے۔ اضاء یضیء اضاءۃ، روشن کر دینا، اتنی چمک ہوتی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ایک بات تو سمجھ میں یہ آ جاتی ہے کہ یاقوت ایسا پتھر ہے، ہمارے دنیا میں جو یاقوت ہوتا ہے وہ تو ایسا پتھر نہیں ہوتا ہے کہ جو چمک پیدا کرے، اس کے اندر چمک یاقوت ہونے کی وجہ سے نہیں، چمک جنت ہونے کی وجہ، جنتی ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا یروی عن عبداللہ ابن عمرو، یہی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو سے موقوفاً انہی کا قول بھی مروی ہے، موقوفاً قول، ان کا قول ہو، ان کے قول کے طور پر۔ وفی ہے عن انس، اس میں حضرت انس سے بھی روایت ہے، وہ حدیث غریب، اور یہ حدیث غریب ہے۔ باب ما جاء فی الخروج الی منی والمقام بها، مقام مصدر میمی، ٹھہرنا، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ منی کی طرف نکلنا اور اس میں ٹھہرنا۔ تو ایک حاجی عرفہ کے دن طواف کرنے کے بعد اور سعی کرنے کے بعد منی کی طرف نکلتا ہے اور منی جا کر وہاں ٹھہرتا ہے اور 5 نمازیں وہیں پر پڑھتا ہے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھ کر پھر وہاں سے عرفات کی طرف نکلتا ہے اور عرفات جا کر ٹھہرتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ سے خانہ کعبہ کا طواف اور سعی کرنے کے بعد منی کی طرف نکلنا اور پورے 5 نمازوں کے وقت میں وہاں پر ٹھہرنا حدیث سے ثابت ہے، اس باب میں اسی کا بیان ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منی اگر پہنچ گیا تو منی مکہ مکرمہ سے، شہر سے لگ بھگ، ایک یقین سے تو معلوم نہیں ہے کہ کتنی دور ہے، لیکن ایک میرا اندازہ یہ ہے لگ بھگ 15 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا، 10 سے 15 کلومیٹر کے بیچ منی۔ تو ایسی صورت میں وہاں پر مقیم کی نماز پڑھے گا یا مسافر کی نماز پڑھے گا، یعنی نماز میں قصر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو امام مالک اس تعلق سے اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مسافر کی نماز پڑھے گا، یعنی قصر کرے گا۔ یعنی اہل مکہ سے بھی ہے تب بھی قصر کرے گا، ان کے یہاں پر مسافر ہونا ضروری نہیں ہے،
بلکہ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ منا میں قصر کرنا ہی مناسک حج سے ہے، سفر کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ منا میں قصر کرنا مناسک حج سے ہے، یہ کہتے ہیں وہ۔ لہذا جب مناسک حج سے ہے تو کوئی بھی ہو، چاہے مسافر ہو یا نہ ہو، مکہ کا رہنے والا ہی کیوں نہ ہو، ہر آدمی منا میں جا کر امام مالک کے نزدیک قصر کرے گا۔ اور امام اعظم، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی اور بہت سارے ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ منا میں قصر کرنا یہ مناسک حج سے نہیں ہے، اور جب مناسک حج سے نہیں ہے تو جو مسافر ہوگا وہ قصر کرے گا، جو مسافر نہیں ہوگا وہ قصر نہیں کرے گا۔ امام ترمذی یہاں پر ایک حدیث ذکر کریں گے، امام مالک نے اسی حدیث سے ہی استدلال کیا اس بات پر کہ دیکھیے قصر، منا میں قصر کی، اور اس حدیث پاک سے انہوں نے استدلال کیا کہ اس کا مطلب یہ کہ قصر مناسک حج سے ہے، کہ کوئی مسافر نہیں ہے اور پھر بھی قصر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ قصر کرنا منا میں یہ مناسک حج سے، یہ امام مالک نے استدلال کیا ہے کہ یہاں پر جو حدیث امام ترمذی ذکر کریں گے اسی سے ہی۔ امام اعظم اور امام شافعی، امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث سے استدلال کیا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا واقعہ ہے، جس میں اس ایک حدیث میں حضرت عثمان غنی کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے دور خلافت میں حج کرنے کے لیے گئے، تو مینا میں جا کر آپ نے پوری نماز پڑھائی، پوری نماز مینا میں جا کر لوگوں کو پوری نماز پڑھائی، تو لوگوں نے اس پہ چیمی گوئیاں شروع کر دی کہ پوری نماز پڑھا رہے۔ جب لوگوں میں چیمی گوئیاں ہوئی، کچھ نے اعتراض کیا، تو حضرت عثمان غنی نے یہ بیان کیا، کہا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں نکاح کر لیا ہے، اب میں مدینہ منورہ سے آیا، مکہ مکرمہ میں آ کر 1 مہینہ ٹھہرتا ہوں، نکاح کر لیا ہے میں نے وہاں، اب وہاں سے 1 مہینہ ٹھہرنے کے بعد پھر میں مینا آتا، تو اس لیے میں پوری نماز پڑھا رہا ہوں۔ تو اب اس واقعہ سے احناف نے، تمام حضرات نے استدلال کیا اس بات پر کہ دیکھیے وہ مقیم تھے تو انہوں نے پوری نماز پڑھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مینا میں قصر کرنا مناسک حج سے ہوتا تو حضرت عثمان غنی پوری نماز نہیں پڑھاتے۔ پوری نماز پڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مناسک حج سے نہیں ہے، لہذا حکم قصر مسافر کے لیے جو شریعت میں ہے وہی حکم رہے گا بس، لہذا جو مسافر ہوگا وہ قصر کرے گا، جو مسافر نہیں ہوگا وہ قصر نہیں کرے گا۔ اہل مکہ جو مکہ ہی میں ہے یا مکہ میں جو پہلے ہی سے ٹھہرے ہوئے ہیں، 15 دن سے زیادہ ٹھہرے ہوئے ہو گئے جسے، تو ایسا شخص مینا میں جا کر مسافر نہیں ہوگا، وہ قصر نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ امام ترمذی یہاں پر جو باب ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو باب آئے گا، دونوں بابوں کا میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ باب ما جاء فی الخروج الی منی والمقام بہا، یہ باب ہے وہ روایتوں کے سلسلے میں جو مینا کی طرف نکلنے اور اس میں ٹھہرنے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ حدثنا ابو سعید الاشج، ہم سے حدیث بیان کی ابو سعید اشج نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن اجلح نے، وہ روایت کرتے ہیں اسماعیل ابن مسلم سے، عن عطا، وہ روایت کرتے ہیں عطا سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، قال، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنی الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مینا کے اندر
ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نماز پڑھائی. تو اتنی دیر ٹھہرے نماز پڑھانے کا مطلب یہ کہ قیام کیا نا وہاں، تو قیام کا ثبوت تو ہو گیا نا. ثم عدا الی عرفات، بلکہ یہ غدا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ عدا کا معنی عدا یا عدو سے اگر بنے تو دوڑنے کے معنی میں ہوتا ہے. معنی تو ہو ہی جائے گا کہ پھر سرکار دوڑنا اور چلنے کے ہی معنی میں پھر سرکار عرفات کی طرف نکلے یا چلے. لیکن غدا اگر ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ثم غدا الی عرفات، پھر سرکار عرفات کی طرف صبح میں نکلے، یعنی فجر کی نماز کے بعد. غدا یغدو صبح میں نکلنا. ثم غدا الی عرفات، پھر سرکار عرفات کی طرف صبح میں نکلے فجر کی نماز کے بعد. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے قال ابو عیسیٰ و اسماعیل ابن مسلم قد کلما، یہی ہے نا. امام ترمذی کہتے ہیں کہ اسماعیل ابن مسلم جو راوی ہیں ان کے اندر کلام ہے، ان کے سلسلے میں کلام کیا گیا ہے. جب کلام کیا گیا ہے وہی حفظ کی جانب سے، تو اسباب طعن میں سے کوئی سبب پا لیا جائے. اسباب طعن جو شاید کہ علامہ ابن حجر نے 10 بیان کیے، تو حدیث کے ضعف کی طرف وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. حدثنا ابو سعید الاشج، ہم سے حدیث بیان کیا ابو سعید اشج نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا عبداللہ ابن اجلح اعمش نے، وہ روایت کرتے ہیں حکم سے، وہ روایت کرتے ہیں مقسم سے. عن ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے. تو سند دیکھیے بدل کے دوسری حدیث ذکر کر دے رہے امام ترمذی. جب اس حدیث میں ضعف ہوگا تو دوسری سند سے حدیث ذکر کر دے رہے ہیں. عن ابن عباس، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں قال، انہوں نے کہا قال علی ابن المدینی. اچھا یہاں پر امام ترمذی یہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں آگے، کیا چھوٹ گیا کچھ؟ اچھا نیچے ہے. عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلی بمنى الظہر والفجر ثم غدا الى عرفات. اب وہی بات آ گئی کہ پھر نبی حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر فجر کی نماز پڑھائی. یہاں پر ظہر اور فجر کا ذکر ہے، بیچ والی تو ویسے ہی شامل ہو جائیں گی. ثم غدا الى عرفات، پھر عرفات کی طرف نکل گئے صبح میں. وفی الباب عن عبداللہ ابن زبیر، اس باب میں عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے اور انس سے بھی روایت ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث مقسم عن ابن عباس، یہ سند دیکھیے بدل گئی نا. کہہ رہے ہیں کہ حضرت مقسم کی حدیث عبداللہ ابن عباس سے جو ہے قال علی ابن المدینی، اس کے سلسلے میں علی ابن مدینی نے کہا حوالہ دیتے ہوئے یحییٰ کا. قال یحییٰ کہ یحییٰ نے کہا قال شعبہ کہ شعبہ نے کہا لم یسمع الحکم من مقسم، حکم نے مقسم سے نہیں سنا، تو سماع حاصل نہیں ہے. اور اس سند میں کیا ہے؟ عن الحکم عن مقسم، یہی تو ہے نا. اور جب سماع حاصل نہیں ہے اور پھر عن مقسم کہنا ہے، فرماتے ہیں کیا ہے؟ جب سماع حاصل نہیں ہے تو حدیث کا ذوق متعین ہے. پھر بھی کہنا عن فلاں، اور عن فلاں یہ سماع پر دلالت کرتا ہے. لم يسمع الحکم من مقسم الا 5 اشیاء، انہوں نے کہا کہ 5 چیزیں انہوں نے سنی ہیں. وعدها، پھر اس کے بعد امام شعبہ نے وہ 5 چیزیں گنائیں کہ کون کون سی 5 چیزیں انہوں نے سنی. ولیس هذا الحدیث فيما عد شعبہ نے جو 5 چیزیں گنائی ہیں ان میں یہ حدیث نہیں ہے، اور صرف 5 چیزیں سنی ہیں. اس کا مطلب سماع حاصل نہیں ہے. پھر روایت کر رہے ہیں عن فلاں، تو حدیث کا ذوق متعین. باب ما جاء ان منا مناخ من سبق،
یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ منا ہر اس آدمی کی ٹھہرنے کی جگہ ہے، ہر اس آدمی کے اونٹوں کو ٹھہرانے کی جگہ ہے، من سبقہ جو آگے چلا گیا، پہلے آ گیا۔ کہنے کا مقصد اگلے باب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، خلاصہ باب کا یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منا میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے گرمی کے پیش نظر، مصائب کے پیش نظر سرکار سے عرض کیا، رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ہم یہاں پر ایک کوئی گھر تعمیر کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس کے سائے میں بیٹھیں، اس میں رہائش اختیار کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ اگر گھر تعمیر ہو جائے گا تو وہ تو جگہ متعین ہو جائے گی ہمارے لیے۔ سرکار نے فرمایا کہ مقام منا یہ ہر پہلے آنے والے کو اختیار ہے، وہ جہاں چاہے اپنے اونٹ کو ٹھہرا لے اور جہاں چاہے خود قیام کر لے، اس لیے سرکار نے عمارت تعمیر کرنے سے منع فرما دیا۔ تو صحابہ کرام نے دھوپ سے بچنے کے لیے وہاں پر خیمہ لگایا اور پھر سرکار نے اس خیمے میں قیام فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ جگہ کی تعین کر لینا اپنے لیے یہ درست نہیں ہے، جو پہلے پہنچا ہے اس کو جو جگہ ملی وہ وہاں ٹھہر سکتا ہے۔ اس باب کا مقصد یہ بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، منا میں کوئی عمارت کہیں پر نہیں بنائی گئی، اور آج بھی حجاج کرام کے لیے خیمے ہی بنائے جاتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے وہ خیمے میں آرام کر لیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ وقت مقرر بھی کر دیا جاتا ہے کہ اتنے وقت تک آرام کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے نکلنا ہے، جو بھی گھنٹے ہوں۔ آج بھی خیمے ہی مقرر کیے جاتے ہیں۔ اب وہ خیموں کو اس میں اے سی وغیرہ بھی لگا دی جاتی ہیں، سب کام چلتا رہتا ہے۔ باب ما جاء ان منا مناخ من سبق، منا ہر اس آدمی کو اونٹ کے بیٹھانے کی جگہ ہے جو پہلے پہنچ جائے۔ جب اونٹ کو بٹھانے کی جگہ تو خود بھی تو قیام کر سکتا ہے نا۔ حدثنا یوسف بن عیسیٰ، ہم سے حدیث بیان کی یوسف بن عیسیٰ نے اور محمد ابن ابان نے، دونوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی وکی نے، وہ روایت کرتے ہیں اسرائیل سے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم ابن مہاجر سے، وہ روایت کرتے ہیں یوسف ابن ماحق سے، عن امی، وہ روایت کرتے ہیں اپنی والدہ مسیکہ سے، اور وہ روایت کرتی ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ سے، قالت، انہوں نے کہا قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر اور بھی اشخاص موجود تھے۔ ہم سب نے کہا یا رسول اللہ الا نبنی لک بناء یظلک بمنا، کیا ہم آپ کے لیے کوئی ایسی عمارت نہ بنا دیں جس کے سائے میں آپ رہیں، جو آپ پر سایہ کرے منا میں؟ قال، سرکار نے فرمایا لا، نہیں، منا مناخ من سبق، منا ہر اس کے اونٹ کی بٹھانے کی جگہ ہے جو بھی پہلے پہنچ جائے، یعنی اس میں تعین نہیں کی جا سکتی۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ باب ما جاء فی تقصیر الصلاۃ بمنا، یہ باب ہے منا کے اندر نماز میں قصر کرنے کے بیان میں، گفتگو میں کر چکا ہوں۔ حدثنا قتیبہ، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو الاحوص نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں حارثہ بن وہب سے، قال، انہوں نے کہا صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں نماز پڑھی۔ آمنا ما کان الناس واکثرہ الرکعتین، یہ رکعتین کا تعلق ہے صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنا رکعتین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں 2 رکعتیں نماز پڑھی، اور حال یہ تھا کہ آمنا ما کان الناس واکثرہ، اور بہتر یہ ہے کہ آمنا کے بجائے اس کو امینا پڑھا جائے، امینا ما کان الناس واکثرہ، کہ لوگ
جتنے امن میں اور سکون میں ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ امن و سکون میں تھے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی پریشانی نہیں تھی جو سفر میں پریشانی ہوتی، مقصد ہے کہ سفر نہیں تھا، یہ مقصد ہے نا۔ لیکن مسافر تھے یا نہیں تھے یہ واضح نہیں ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ سکون تھا۔ تو صرف سکون سے حضرت امام مالک نے استدلال کر لیا اس بات پر کہ مقیم بھی وہاں پر قصر کرے گا۔ حالانکہ اس حدیث سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سرکار مقیم ہی تھے، امن تھا، بس اتنا معلوم ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھی۔ وفی الباب عن ابن مسعود، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، حضرت ابن عمر سے اور حضرت انس سے روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے فرمایا حدیث حارثہ بن وہب حدیث حسن صحیح۔ وروی عن ابن مسعود، اور حدیث مروی عبداللہ ابن مسعود سے انہو قال کہ انہوں نے کہا صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنی رکعتین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی مینا میں 2 رکعتیں، ومع ابی بکر ومع عمر وعثمان رکعتین، ان لوگوں کے ساتھ بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ صدرم من امارتی، ان کی دور امارت اور دور خلافت کے شروع میں ایسا پڑھا۔ وقد اختلف اہل العلم فی تقصیر الصلاۃ، اہل علم نے اختلاف کیا ہے نماز میں قصر کرنے کے سلسلے میں فی منا بے منا منا میں، لے اہل مکہ، اہل مکہ کے لیے، کہ اہل مکہ قصر کریں گے نہیں کریں گے۔ تو امام مالک نے اس سے یہ سمجھا، اسی ماقبل والی حدیث سے، کہ قصر کرنا یہ مناسک حج سے ہے، اقامت اور غیر اقامت سے کوئی مطلب نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حدیث پاک دیکھیے سفر پر تو دلالت نہیں کر رہی، یہ بات زیادہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اہل مکہ کے لیے یا باہر والے کے لیے، ہر ایک کے لیے حکم یہ ہے کہ مینا میں جائے تو قصر کرے۔ اہل علم نے تقصیر صلاۃ بے مینا میں یعنی مینا کے اندر نماز کو قصر کرنے میں اختلاف کیا اہل مکہ کے لیے۔ فقال بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے کہا لیس لاہل مکہ ان یقصروا الصلاۃ بمینا، کہ اہل مکہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مینا میں نماز میں قصر کرے، الا من کان بمینا مسافرا، مگر وہی شخص قصر کرے گا جو کہ مسافر ہو۔ یہ ان لوگوں کے نزدیک ہے جو لوگ قصر صلاۃ کو مناسک حج سے نہیں مانتے۔ وہو قول ابن جریج، یہی قول ابن جریج کا، سفیان ثوری کا، یحییٰ ابن سعید قطان کا، شافعی کا، احمد کا، اسحاق کا، اور امام اعظم کا بھی یہی قول ہے۔ وقال بعضهم، اور بعض لوگوں نے کہا لا باس لاہل مکہ ان یقصروا، اہل مکہ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ قصر صلاۃ کریں، ان یقصروا، کہ ان یقصروا الصلاۃ، کہ قصر صلاۃ کریں بے منا میں۔ وہو قول الاوزاعی، یہی قول امام اوزاعی کا، امام مالک کا، سفیان ابن عیینہ کا، عبد الرحمن ابن مہدی کا، ٹھیک ہے۔